ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی انگریزوں کے قبضے میں آیا کیسے؟ اس طرح پر آیا کہ انگریزوں نے اسماعیل دہلوی کو خریدا اور خود سر سید احمد خان نے تاریخ عہد انگلشیہ نام کی ایک تاریخ کی کتاب لکھی اس زمانے کی. تو اس میں لکھا کہ دہلی میں ایک گروہ وہابی نام کا تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ جو مسجدیں شاہ یعنی بہادر شاہ ظفر شاہ کے انتظام سے چلتی ہیں ان میں نماز پڑھنا حرام ہے. یہ کون لوگ کرتے تھے؟ کون لوگ کر رہے تھے؟ وہابی لوگ. خود سر سید بھی وہابڑا تھا. وہی وہ لکھ رہا ہے گھر کا اعتراف. سوچو اس سے سمجھ میں آیا کہ انگریزوں کو ہندوستان میں تسلط دلانے میں سب سے بڑا رول وہابیوں کا رہا. سمجھ گیا؟ اور اس زمانے میں انگریزوں سے جنگ کرنے میں حضرت مولانا فضل خیر آبادی ہمارے پردانا استاد اور حضرت مولانا فضل الرحمان بدایونی، حضرت مولانا مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی صاحب علم الصیغہ اور کتنے علماء اہل سنت، یہ سب کے سب ہندوستان سے کسی جرم میں انگریزوں نے مقدمہ چلا کر جزیرے انڈمان میں ان کو مقید کیا. اور آج بھی حضرت مولانا فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ کا مدار انڈمان میں موجود ہے. گواہی دے رہا ہے کہ وہابیوں اور انگریزوں سے ٹکر لینے والے شہید آج ہندوستان کے اس کنارے پر موجود ہیں سمندروں کے بیچ میں. حضرت مولانا مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی اس طرح سے ہمارے تمام علماء گرفتار ہوئے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ انڈمان کی سزا بھگتنے کے لیے کوئی وہاں بڑا بھی گیا. ان کو تو باقاعدہ وظیفے ملتے تھے. اشرف الزمانے میں لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی صاحب کے بارے میں کہ حضرت کو برٹش کی طرف سے 600 روپے کی ماہواری آتی تھی مگر حضرت کو پتا نہ تھا کہ کدھر سے آتی ہے. ہاں ماہواری تو آتی تھی مگر کدھر سے آتی ہے یہ پتا نہیں تھا. خوب پتا تھا مگر چھپا رہے تھے. یہ کیوں آتا تھا؟ یہ اس زمانے کی 600 روپے والی ماہواری ہے جس زمانے میں علماء کی بڑی سے بڑی تنخواہ 5, 5.5 اور 6 روپے مہینے ہوتی تھی. سمجھ گیا؟ اس زمانے کی بات. میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں. ذرا سوچو مولوی اشرف علی تو اس سے بہت پہلے مر چکے، جہنم رسید ہو گئے. میں اپنی جوانی میں جب میں نے کام شروع کیا تو 75 روپے مہینے میری تنخواہ تھی اور لوگ کہتے تھے کہ ان کی بڑی بھاری تنخواہ ہے. سمجھ گیا؟ آج تو 75 روپیہ ڈیلی بھی ملے تو کم ہے، کچھ بھی نہیں. تو وہ اس زمانے کی بات. تو ذرا سوچئے کہ 600 روپے یہ کاہے کے لیے آتے تھے؟ یہ بد مذہبوں سے